تو جناب یاسر چٹھا صاحب، سر مائک حاضر۔ جی ڈاکٹر عابد سیال، بہت شکریہ، اور آپ سے بھی زیادہ شکریہ ان دوستوں کا کہ جو وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور انہوں نے ہمیں سمجھا کہ ہم شاید ایک بامعنی مکالمہ اکٹھے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو یقیناً سب کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عابد سیال، ان کے سوال زرخیز ہوتے ہیں، یعنی وہ بند گلی کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ جب بھی وہ کچھ لمحے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اس چیز کی، اس بحث کی انت کوئی نہیں، یہ زرخیزی کا ایک فیچر ہی ہوتا ہے کہ آپ جس موضوع پہ بات چھیڑیں، جو بات کریں، وہ بند گلی کی طرف لے کے نہ جائے، بلکہ وہ ایک کئی جہتیں کھولے سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے۔ مطلب ہمیں سب سے پہلے کلیئرٹی اپنی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے ہے کہ انٹرسیکشنز پہ رہنا۔ موضوع بھی انٹرسیکشنل ہے کہ ہم ادب اور صحافت کا، مطلب میں تو کبھی بھی مخاصمت نہیں دیکھی۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں یہی بات کی کہ دونوں چونکہ لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب یہ صحافت اور ادب ظاہر قدیم ہے، زیادہ پہلی تفریحات میں سے شامل ہے۔ کہانی بھلے تھی جو غاروں میں لوگ سنتے تھے، سناتے تھے، ہمارے ہاں قصے تھے، یا اس کے بعد ٹیکنالوجی جو ہی بہتر ہوتی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں میں، گلیوں کے چوراہوں میں لوگ کھڑے ہو کے پیمفلٹ اپنے تقسیم کر رہے ہوتے تھے یا سنا رہے ہوتے تھے۔ یہ جرنلزم کی ابتدائی چیزیں ہیں۔ ادب اس سے قدیم چیز ہے، شاعری ہے، شاعری کے بعد نثر آگے آ کے بنتی ہے۔ تو یہ صحافت تھوڑی سی حدیث ہے، مطلب اس سینس میں گو کہ اس کا سروکار تو لفظ کے اندر ہی چلتا ہے روایتی طور پہ دیکھا جائے۔ اب خیر اب بہت زیادہ بصریات کے اندر بھی صحافت آ گئی ہوئی ہے، گو کہ ادب بھی بس جو ناول ہے وہ جس میں وہ پکٹوریل ساری وہ چیزیں معاملات ہیں، گرافکس والا ناول جسے ہم بولتے ہیں، تو ادب تو ایوالو ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس میں زبان کے اظہار اول صحافت میں آئے بھی لوگ وہ جو ساتھ ذرا لکھنے والے لوگ تھے، سوچنے والے لوگ تھے، اور سوچ اور جب آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ اس کا اظہار چاہتے ہوتے ہیں۔ بھلے آپ لوگ مجمع اکٹھا کر کے ان کو سنائیں بات، بھلے آپ لکھ کے سنائیں، بھلے اب آپ ریڈیو یا ٹی وی کے آ جانے کے بعد یا سوشل یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے مختلف جن میں آپٹکس یا بصریات کا ایک پہلو ساتھ ہے، تو اس کے اندر وہ ظاہر ہے لفظ کے ساتھ ساتھ اب ویژول بھی ڈھیر سارا آ گیا۔ دیکھیں فلمیں بھی جب آئی ہیں تو وہ بھی ایک کلچرل ایک ڈیولپمنٹ تھی، اس کے اندر بھی آئیڈیا تو آگے جاتا تھا۔ اس میں وہ خاموش فلمیں بھی تھیں پہلے، اس کا مطلب ابلاغ تو خاموشی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جیسچرز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ سمبلز ہیں، وہ سمبل چلتی رہیں۔ تو ان کے درمیان بہت ساری جگہوں پہ صحافت اور ادب میں ایسے مقامات ہیں جہاں پہ یہ ملتے ہیں۔ شروع کی صحافت میں دیکھا جائے، ذرا ہم یہ صحافت یہ معاملات بھی امریکہ یا یورپ کے اندر انگلینڈ ہے، یہیں سے یہ چلتے ہیں، اور یہیں پہ ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں اور بعد میں ہم جو ملک بنے ہیں۔ فرق پہ بات کریں ذرا، مطلب اشتراک کا تو میں اندازہ اشتراک میں نے کہا بہت سارے انٹرسیکشنز ہیں، اشتراکات ہیں، بٹ ساتھ ہی فرق بھی ہیں۔ وہ فرق اس وجہ سے ہیں کہ بہت سارے آپ نے صحافت میں آپ کا مخاطب کون ہے؟ مخاطب جب ایک بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، دیکھیں صحافت جس وقت میں ایمرج ہو رہی ہے، سامنے ہو کے آ رہی ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ لنکڈ ہے۔ بہت سارے فیصلے، بہت سارے اظہارات کی ان کی صورت گری اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ مجھے سننے والے کون ہیں۔ اب اگر یہی موضوع ہم کسی فلسفے کی کلاس میں یا ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو ہم نے تو سچ کا لفظ جو صحافی ہمارے ہاں بڑے اعتماد سے استعمال کرتے ہیں، تو مجھے جب دوست فیملی کے لوگ جب یہ سچ میں نے سچی بات کہی ہے، سچ ڈھونڈ کے لایا ہوں، بڑا سکوپ لایا ہوں یا لائی ہوں،
تو اس سے مجھے نا ہنسی آ رہی ہوتی ہے، اور انہیں پھر مجھے وہ ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پروفیسروں والی کر رہے ہو نا. میں نے کہا نہیں یار، آپ کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے ساتھ کر ہی رہے ہیں تھوڑی بہت. سو بنیادی فرق آڈینس کا ہے کہ کس تک پہنچنا ہے. اب ظاہر ہے آپ نے ایک کثیر عوام تک پہنچنا ہے. وہ عوام تقریباً یہ ساتھ ساتھ ملتے ہیں کہ جی نثر کی فارم مغرب میں جب آئی ہے، بس ہمارے ہاں بھی نثر کافی لیٹ آئی ہے، یہ اگر ہم ان زبانوں مشرقی کا بات کریں لکھی ہوئی صورت میں، تو اسی وقت صحافت بھی ایک میس ایجوکیشن کے ساتھ لنکڈ ہے. صحافت اور تقریباً یہ ایک جیسے وقت میں ساتھ سے چلتی ہیں، یا پریس جو آئی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اسی وقت فکشن بھی پاپولر ہو رہا ہے، لانگ فکشن. کہانیاں تو دیکھیں گھروں میں بھی تھی، ایک ریٹن فارم میں، ایک باضابطہ جسے ہم فکشن بولتے ہیں، شارٹ سٹوری ہے، کہانی ہے یا ناول ہے. تو ناول کو بھی تو دیکھیے نا کہ معاشرے میں پذیرائی اس طرح نہیں تھی، شاعری کا ایک راج تھا. لوگ اب بھی ایک وہ ریزیڈیو باقی ہے، باقیات باقی ہیں. لوگ شاعری کو آج بھی سب سے عرفہ گردانتے ہیں لوگ. ساتھ بہرحال نثر جب ابھری تھی تو یہ نثر اور وہ والا معاملہ ہے. نثر نسبتاً شیکسپیئر کے پلیز ہم دیکھتے ہیں، ادب کی اگر بات کریں تو وہ جب پڑھے لکھے کسی سے مخاطب ہوتے ہیں شیکسپیئر اپنے پلیز میں، تو یا ایک سماجی طور پہ ایک جسے وہ کہتے ہیں ایلیویٹڈ مرتبے والے، تو ان کے ساتھ شاعری آئیمپک پینٹامیٹر میں بات ہوتی ہے. جبکہ عام کوئی بندہ، کوئی پرسن جو ہے اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت نا وہ ان کی نثر ہے. پلے کے اندر نا نثری یا ڈائلاگ ہے، آئیمبک پہ نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتی. تو عرفہ سماجی طور پہ سمجھنا شاعری کو یہ چلتا آ رہا ہے، کلچر کا حصہ تھا. نثر آئی صحافت کو بھی اب دیکھیے دوست ادب کے سے جو بالکل صرف ادب کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جب صحافت پہ بات کرتے ہیں نا تو ایسے ڈسمسو سے انداز میں کرتے ہیں، اچھا یہ صحافیانہ درجے کی چیز ہے. یہ تو ہیں سماجی رویے. باقی وقت کے ساتھ ساتھ جب ادیبوں نے صحافت میں قدم رکھا، ذرا لکھنے والے چاہیے تھے، بولنے والے چاہیے تھے، تو وہ وہی تھے جن کے اندر کوئی خیال تڑپ ہو، کوئی معاشرے پہ تنقیدی نظر ہو، اور اس تنقیدی نظر پہ وہ ان کے اندر کو جو جام ہے وہ چھلک پڑیں، تو وہ لکھنے والے یہاں پہ بھی چاہیے تھے. تو ایک کچھ پریشر صحافت پہ وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. یہ 19ویں صدی کے معاملات ہیں کہ ظاہر صحافت جن ملکوں میں پرورش پا رہی تھی، نمو پا رہی تھی، ایک باقاعدہ جس میں اس نے سرکولیشن بڑھانی ہے اپنی، تو اسے ایک تو یہ ہے کہ آڈینس کا بھی ہے، ہم نے زیادہ تک پہنچنا ہے، تو ہمیں آبجیکٹیوٹی یعنی سیدھی سیدھے انداز میں بات کرنی ہے، آسان زبان میں بات کرنی ہے، جسے ہمارے ہاں کا ادیب اور ادب کا طالب علم سپاٹ یا اسے لینئر، میرے منہ سے لینئر زیادہ لفظ نکلتا ہے، خطی انداز میں، یا کہرے والا کہرا جملہ آتا ہے اس میں زیادہ، تو وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا. اس کے اندر صراط مستقیم کا جی بالکل. تو مطلب اس سے جو زبان کا لطف لینے والے، ساتھ زبان کا لطف بھی تو یقیناً ہے. وہ صحافت میں بہت سارے لوگوں کو ایک ٹپیکل صحافت جو ہے، ٹپیکل صحافت سے مراد ہمارے ہاں کا یوزلی میں کتنے سارے صحافیوں کو بھی دیکھتا ہوں، وہ جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں وہ اپ ڈیٹ می ٹائپ سٹوری کہتے ہیں، کہانی جس میں نا وہ ڈبلیوز اور وہ والے معاملات ہیں سیدھے سیدھے، فیچر کو نہیں. فیچر جب آتا ہے تو اس میں جب فیچر آنا شروع ہوا تو وہ ساری کہانی سے چیزیں لے رہا تھا. کلیئر کر کے 1 2 3 کر کے بتائیں نا کہ یہ فرق ہے، مثلا نکہرا پن اور ادھر تہداری، اس طرح کچھ بتائے. اس کو واضح انداز میں نہیں کہہ سکتا. میرے ذہن میں کتنی ساری مثالیں آ رہی ہیں، کتنی ساری میں کہانیاں پڑھتا ہوں، لوگوں کی ناول پڑھتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں کیوں تاثر آج بھی موجود ہے. وسعت اللہ خان کا کالم فقہ، ٹھیک ہے، تاثر جو ہے ایک فکشن کے پڑھنے کا ایک اہم فیچر کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھا تو کتنی دیر آپ کے ساتھ ہے. تو میرے ذہن میں تو وہ کالم بھی ہے. میں ینگ لوگوں میں سے فرنود کا کالم کہوں گا. جن دنوں یہ لاک ڈاؤن تھا اس نے میرے خیال ہے تھوڑا سا غلط مبصر ہے، یعنی ہم کالم کی بات نہیں کر رہے، میں وہ پرسنل اوپینین ہے. اس میں جب آپ جائیں گے وہ سبجیکٹو ہے، اس پہ آپ اپنا ایکسپریشن بھی دیں گے، وہ تو سارا کچھ اس میں ہوگا. میں خبر کی بات کر رہا ہوں، خبر تک رہے نا. میں یہی چیز میں مبحث جو ہے نا، خلط مبحث، یہ بھی کلیئر اپنے طور پہ کرنا چاہتا تھا. ہمارے ہاں جب صحافت کا نام لیا جاتا ہے نا تو اسے ایک اس طرح کی
خبر کے طور پہ لیا جاتا ہے، جس میں نا وہ سیدھی سیدھی ہوتی ہے، ڈبلیوز اور ایچ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، وہ سیدھی سیدھی ہوتی ہے، کس نے کیا، کیوں کیا، کب کیا، انٹرو دیا اور سارا. انہیں صحافت کی کتنی ساری پروگریسولی ارتقا کرتے کرتے کتنی ساری شکلیں صورتیں ہوئیں. ہمارے ہاں کے صحافی بھی ابھی ان ساری چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بھی صحافت ہے. میں نے کہا کہ یہ جو دو میں نے مثالیں دی ان میں بہت خوبصورت ادبی رنگ ہے، ایک حالہ بنتا ہے ایک دلچسپی کا، آپ کو اسی طرح لطف آئے گا جس طرح بہت اچھی کی کہانی، بہت اچھی شارٹ سٹوری پڑھتے ہوئے آئے گا. تو فرق اپ ڈیٹ والا جو فیچر ہے. جر صاحب سوال یہ ہے کہ خبر لطف لینے کی کتنی چیز ہے؟ لطف تو آپ کو آتا ہے خبر پڑھتے ہوئے، لیکن کیا بنیادی طور پر خبر لطف لینے کی چیز ہے؟ خبر اس چیز پہ اگر یہ کسی کافی سال کالج میں پڑھ رہے تھے تو میں نے کسی کتاب سے رینڈملی، مجھے نام نہیں رائٹر کا یاد رہا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا حزنیہ مسرت نا، میں نے بعد میں ٹرانسلیشن کی، وہ نا کسی شاعر کے متعلق کہہ رہے تھے رومانٹک پیریڈ کی انگریزی کی. تو میرے سے سینئر تھے ذرا کالج میں، وہ جو ایم اے انگلش کر رہے تھے، میں فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا یار یہ بڑی مزے کی چیز ہے. حزنیہ مسرت میں نے بعد میں ترجمہ کیا اس کا کہ یہ شاید اس ایرسٹوٹل کی طرف ہی بات جاتی ہے. تو خبر میں جن کا وہ ذوق ہے یا شوق ہے، آپ کو کئی دفعہ بہت ساری ڈیولپمنٹس پڑھ کے تشفی کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں کہ مسرت کا مطلب وہی یا خوشی یا انبساط کا وہی بہت ہی گہرا اس طرح مطلب ہے. لوگ خبری کہانی کو فرسٹ پرسن نیریٹو میں دیتے ہیں جب، تو اس کے اندر وہی والا لطف آتا ہے جو کہ آپ کو ایک فرسٹ پرسن نیریٹو میں لکھی ہوئی کہانی میں آتا ہے، عام جیسے ادبی کہانی بولتے ہیں.